کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا کہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا۔ حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا جی حضور، ارشاد فرمائیں۔ کہا کہ جب باغ جاؤ، بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آواز نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ کہا کہ حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا کہ کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے نے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو، اس واقعے نے مجھے سمجھا دیا کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا۔ سبحان اللہ! ایسا کریم دین، ایسا کریم سچا دین جو دوسروں کے بارے میں پہلے سوچتا ہے، کہیں کسی کا ہماری وجہ سے دل نہ دکھ جائے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! میری اس سچے دین کے ماننے والوں کو اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اس واقعے کو شیئر کریں اور کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔